الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد ناظرین و سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ تمام سب احباب کو دین و دنیا کی بھلائی عطا فرمائے، اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، شعبان المعظم کا مہینہ جاری و ساری ہے، اپنی فیض و برکات کے ساتھ اپنی برکتیں لٹا رہا ہے۔ اس ماہ مبارک کے اندر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے ایک ایسی رات کا انتخاب کیا ہے، ایک ایسی رات مسلمانوں کو عطا فرمائی ہے کہ اس رات کی بہت ہی فضیلت ہے، اور اس رات کے اندر تمام حکمتوں کے جو فیصلے ہیں کیے جاتے ہیں، اور اسی رات کے اندر جو ہے آج کے دور کے اندر اسی رات میں کچھ خرافات ایسی ہیں کہ جن کا ظہور ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے رات کے اندر۔ تو آج ہم سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو کیسے منایا ہے، اور اس رات کی کیا کیا بڑی فضیلتیں ہیں۔ اور یاد رکھنا کہ اس رات کے اندر اور اس ماہ مبارک کے اندر درود پاک پڑھنے کی بھی بہت فضیلت ہے۔ تو رغبت درود پاک کے لیے ایک حدیث پاک، ایک روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ حضرت سیدنا شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روز بغداد معلیٰ کے جید عالم دین حضرت سیدنا ابو بکر بن مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس تشریف لائے۔ انہوں نے فوراً کھڑے ہو کر انہیں گلے لگایا اور ان کی پیشانی پر بوسہ دیا اور ان کی بہت تعظیم کی۔ تو حاضرین میں سے ایک بندے نے اٹھ کر کہا، یا سیدی، آپ اور اہل بغداد آج تک انہیں دیوانہ کہتے رہے ہیں کہ جو یہ شخص آپ کے پاس آئے ہیں، آپ نے ان کا ماتھا چوما ہے، ان کی تعظیم کی، ان کو گلے لگایا ہے، تو آپ اور اہل بغداد اس شخص کے بارے میں تو کہتے تھے کہ آپ یہ دیوانے ہیں، تو مگر آج آپ ان کی اس قدر تعظیم کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے ایسا اس لیے کیا ہے کہ الحمدللہ آج رات میں نے خواب دیکھا کہ حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خواب میں آئے اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ حاضر ہوئے، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر
حضور نے کھڑے ہو کر ان کو گلے سے لگایا، سینے لگایا اور ان کے ماتھے کو چوما اور پیشانی کو جو ہے وہ بوسہ دیا اور اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شبلی پر اس قدر شفقت کیوں ہے اور اس شفقت کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہر نماز کے بعد یہ آیت پڑھتا تھا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ الرحیم۔ یہ آیت مبارکہ یہ ہر نماز کے بعد پڑھا کرتا تھا، اور اس آیت پاک کو پڑھنے کے بعد میرے اوپر درود پاک کی کثرت کیا کرتا تھا۔ تو یہ وہ مقام ہے، یہی وہ وجہ ہے کہ میں نے اس کو سینے سے لگایا ہے اور اس کی پیشانی پر بوسہ دے کر اس کو اپنے پہلو میں بٹھایا ہے۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کو اپنا مہینہ بھی کہا ہے، اپنی زبان اطہر سے فرمایا کہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، یعنی شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اور شعبان المعظم کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے حضور غوث اعظم حضرت عبد القادر جیلانی حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لفظ شعبان کے اندر جو یہ 5 حروف ہیں وہ ان کی نسبت کس طرف کرتے ہیں اور ان کی اس مہینے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے لفظ شعبان کی وہ ترتیب نکالتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سین سے مراد بزرگی ہے، شرف ہے، اور شعبان کے عین سے مراد علو ہے یعنی بلندی ہے، اور با سے مراد بر یعنی نیکی ہے، احسان ہے، اور الف سے مراد الفت ہے، اور نون سے مراد نور ہے۔ یعنی یہ وہ 5 چیزیں ہیں کہ جو ایک لفظ کے اندر شعبان کے اندر یعنی شین، عین، با، الف اور نون، ان سب سے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ بزرگی، بلندی اور احسان، الفت اور نور مراد ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ رب العزت اپنے بندے کو اس مہینے کے اندر عطا فرماتا ہے۔ اور نفل روزوں کا پسندیدہ یہ مہینہ ہے، اور نفل روزے رکھنا اس کے اندر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ طریقوں پر عمل کرنا ہے، کیونکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان کے کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، اور حضرت سیدنا عبداللہ بن ابی قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ انبیاء کے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ شعبان المعظم تھا، کہ اس میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، اور پھر اسی مہینے کے ساتھ جو ہے وہ رمضان کا مہینہ ملا لیتے تھے۔ اور حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں روزے رکھتے ہیں اسی طرح کسی اور مہینے بھی نہیں رکھتے، یعنی جس طرح آپ شعبان المعظم کے اندر روزوں کی کثرت کرتے ہیں اس طرح کسی مہینے میں کثرت نہیں کرتے۔ تو فرمایا رجب اور رمضان کے اندر جو یہ درمیان میں شعبان کا مہینہ ہے، لوگ اس سے بہت غافل ہیں۔ اس میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العزت کے ہاں اٹھائے جاتے ہیں، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں۔ میں اپنے لیے یہ پسند کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب میرا نامہ اعمال پہنچے تو
اس حال میں پہنچے کہ میں روزہ رکھے ہوئے ہوں۔ اور حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے سر کے تاج صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے۔ فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سب مہینوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک زیادہ پسندیدہ شعبان کے روزے ہیں؟ تو فرمایا کہ اللہ اس سال مرنے والوں کی ہر جان مرنے والے کو لکھ دیتا ہے، یعنی ہر جان جو اس مہینے میں مرنے والی ہے اس کو لکھ دیتا ہے، اور مجھے یہ پسند ہے کہ میرا وقت رخصت جب آئے تو میں اس حال میں ہوں کہ میں روزہ رکھے ہوئے ہوں۔ تو اس مہینے کی اندر جو ہے فضیلت روزہ رکھنے کی وہ اس قدر نایاب ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب میرا رخصت ہونے کا وقت آئے تو میں اس قدر اس حالت میں اٹھایا جاؤں کہ میں روزہ رکھے ہوئے ہوں۔ اور اس کے بعد شعبان المعظم کے اندر بہت ہی نازک فیصلے بھی کیے جاتے ہیں کہ اسی رات کے اندر قسمت کے بھی فیصلے ہوتے ہیں کہ کس نے آنا ہے یا کس نے چلے جانا ہے، اور بعض اوقات بندہ غفلت کے اندر پڑا ہوتا ہے اور اس کے بارے میں کچھ کا کچھ لکھ دیا جاتا ہے۔ اور غنیت الطالبین کے اندر ہے کہ بہت سے کفن دھل کر تیار ہو چکے ہوتے ہیں مگر کفن پہننے والے بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، اور کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قبریں کھودی جا چکی ہوتی ہیں، اور مگر ان میں دفن ہونے والے خوشیوں سے مست ہو رہے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے۔ کئی مکانات تعمیر کیے جا چکے ہوتے ہیں مگر ان میں رہنے والوں کا وقت پورا ہو چکا ہوتا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ بہت ہی اہم رات ہے کہ جس رات کے اندر ان تمام چیزوں کے فیصلے ہوتے ہیں کہ جس بندے نے آنا ہے اس کا لکھ دیا جاتا ہے کہ اس بندے نے آنا ہے، اور کس جان نے جانا ہے اس کا بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ اس جان نے رخصت ہونا ہے۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب بارات کے اندر اکثر باہر تشریف لے جایا کرتے تھے، اور ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم باہر تشریف لے کر گئے، اور آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر نگاہیں اٹھا کر فرمایا کہ ایک مرتبہ اللہ عز و جل کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام نے شعبان کی 15ویں رات آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا یہ وہ وقت ہے کہ اس وقت میں جس شخص نے اللہ عز و جل سے جو بھی دعا مانگی اللہ نے قبول فرمائی ہے، اور جس نے مغفرت طلب کی اللہ نے اس کو معاف کر دیا، اس کے گناہوں کو بخش دیا، اور بشرط یہ کہ دعا کرنے والا اشار یعنی ظلمن ٹیکس لینے والا نہ ہو۔ یعنی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس رات کے اندر اپنی نگاہ کو بلند کر کے آسمان کی طرف یہ فرمایا کہ اللہ عز و جل اس رات کے اندر جو بندہ اللہ سے طلبگار ہو مغفرت کا اللہ اس کی مغفرت قبول فرماتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ بندہ عشار نہ ہو یعنی ظلمن ٹیکس لینے والا نہ ہو۔ اور پھر آپ نے جو ہے اس کے آگے فرمایا کہ وہ بندہ اور جو طلبگار ہے مغفرت کا نہ وہ جادوگر ہو نہ کاہن ہو اور نہ ہی باجا بجانے والا ہو، یعنی موسیقی کے آلات سے دور رہنے والا ہو، موسیقی کے آلات کو نہ بجانے والا ہو۔ پھر آپ نے دعا فرمائی اللہم رب داود اغفر لی
لمن دعاک فی ہذہ اللیلۃ او استغفرک فیہا، یعنی اے اللہ، اے داؤد علیہ السلام کے پروردگار، جو اس رات میں تجھ سے دعا کرے یا مغفرت طلب کرے تو اس کی بخشش فرما دے۔ یہ کتنی ہی نایاب دعا ہے کہ جو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کر۔ اور اسی طرح اب اس رات کے اندر کچھ ایسی خرافات ہیں کہ جن کو جیسے ہی یہ رات آتی ہے ان خرافات کو انجام دینا شروع کر دیا جاتا ہے، اور آتش بازی کو جو ہے وہ بہت عروج پر لے کر جایا جاتا ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں کو خصوصی پیسے دیتے ہیں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں لوگ آتش بازی کے لیے۔ اور یہ جو مہینہ ہے، یہ شب برات، یہ جو رات ہے، یہ جہنم سے، آگ سے رہائی مانگنے کی جو رات ہے، یعنی چھٹکارا پانے کی رات ہے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک تعداد ہے کہ جو اپنے ہی مال سے اپنے لیے آگ کو خرید رہی ہوتی ہے، اور وہ آگ ان پٹاخوں اور ان جو آلات ہیں پٹاخے والے ان کو خرید کر اپنے لیے جو ہے وہ جہنم کا سامان بنا رہی ہوتی ہے۔ اور حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب اسلامی زندگی کے اندر، فرماتے ہیں کہ یہ اس رات کو، یہ جو گناہ ہے، اس رات کو ایسا گناہ کرنا بڑی ہی محرومی کی بات ہے۔ اور آتش بازی سے متعلق یہ مشہور ہے کہ یہ نمرود بادشاہ نے ایجاد کیا تھا کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا اور آگ اللہ کے حکم سے گلے گلزار بن گئی، ٹھنڈی ہو گئی ان پر، اور جب نمرود کے ساتھیوں نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل تشریف فرما ہے، اچھی طرح بالکل اللہ کے حکم سے ٹھیک ہیں، تو انہوں نے آگ کے گولے بنا کر وہاں پھینکے۔ تو یہ ابتدا وہاں سے ہوئی ہے۔ خدارا اس چیز سے بچے اور اپنے بچوں کو بھی بچائیں اس چیز سے، اور اپنے مال کو بھی اللہ کے نافرمانی کا سبب نہ بنائیں۔ اللہ نے اگر مال دیا ہے تو اس مال کی زکوٰۃ نکالیں، اگر زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ نکالیں، اگر مال دیا ہے تو صدقہ کریں، اگر مال وافر مقدار میں موجود ہے تو کسی مدرسے کی تعمیر کے اندر صرف کریں یا کسی مسجد کی تعمیر کے اندر صرف کریں۔ نہ جانے کب ایسا ہو کہ جان نکل جائے اور خبر بھی نہ ہو، اور اگر خبر نہ ہوئی اور اس طرح کے برے کام کرتے ہوئے چلا گیا تو 100 کروڑ افسوس، پھر کیا بنے گا؟ اور جہنم اگر مقدر بن گئی تو پھر افسوس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں بچے گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان جیسی تمام خرافات سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔